کو دیکھ کر بھی قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور ایسے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیاتہ او ننسیہا. مفتی امتیاز قاسمی آفیشیل، مفتی صاحب کے بیانات، تفسیر قرآن اور دینی مسائل سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ. انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات سننا کیسا ہے اور روشنی ڈالیے. جواب میں عرض ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا فتین ہے، فتنہ پرور شخص ہے اور فکری انحراف کا شکار آدمی ہے. اگر آپ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے بیانات سنیں، اور اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے بیانات نہ سنا کریں. یہ بھیکی بھیکی باتیں کرتا ہے اور اختلافی باتوں کو امت کے سامنے پیش کر کے امت کے اندر انتشار ڈالنے کا کام کرتا ہے. اس کے سارے بیانات سن لیں، اس میں یہ کوئی اصلاحی باتیں نہیں کرتا ہے، یہ محض فتنہ پھیلانے کی باتیں کرتا ہے. اور خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم، طعن و تشنی اور ان پر بہتان اور الزام تراشی کا وہ شکار کرتا رہتا ہے. بار بار امیر معاویہ کو برا بلا کہتا ہے. حد کر دی اس نے کہ ایک ویڈیو کے اندر عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہے کچھ اور سمجھا کچھ، جو مصنف ابن شیبہ اور مسند احمد میں موجود ہے، کہ جس میں عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے باپ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے ہمیں قالین پر بٹھایا اور کھانا کھلایا گیا، ہمیں کھانا کھلایا، مشروب لایا گیا، مشروب پیا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں مجھے جوانی کے اندر دودھ اور قصے کہانیاں بہت پسند تھیں اور آج بھی میں اسی مشروب کو پی رہا ہوں. اور یہاں پر اس جہلمی نے یہ اپنے سے ترجمہ کر دیا کہ امیر معاویہ شراب پیتے تھے اور حضرت بریدہ نے کہا کہ میں اس کو نہیں پیتا ہوں، جبکہ اس روایت میں ہے کہ میں آج بھی اسی مشروب کو پیتا ہوں جو میں جوانی میں پیا کرتا تھا. لیکن یہ بدبخت کچھ اور ہی کہتا ہے. میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو برا لگے گا، لیکن وہ امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کو برا اس وقت نہیں لگتا ہے، جبکہ تمہیں برا اس وقت لگنا چاہیے جب وہ صحابہ کو سب و شتم کا شکار کر جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعے کو الگ انداز سے پیش کرتا ہے، بخاری کے ترجمے کو اپنے طرف سے کرتا ہے. اس کا ایک رسالہ شہداء کربلا، میں نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں دو ایک جگہ اس نے ایسے کیا ہے کہ روایت کچھ اور کچھ ہے اور اخیر کے اندر اس نے اپنا گھسیڑ دیا ہے ترجمہ. امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے ایسے الفاظ اختیار کیے ہیں جو وہ اپنے باپ کے لیے بھی کرنا پسند نہیں کرتا ہے، اور کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس طرح کی بد زبانی اپنے بڑوں کے خلاف کریں جو وہ اس شخص کے بارے میں کر رہا ہے جو اس امت کے بڑے محسن ہیں، اللہ کے رسول کے پردہ فرما جانے کے بعد جنہوں نے اسلام کے تحفظ کا اور اللہ نے جس کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کا کام لیا، اور جس شخص نے نبی کے باقاعد حیات ہوتے ہوئے نماز پڑھائی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق اس نے کیا کہا آپ نے بتاؤں. اس کا ویڈیو دیکھ لیں جس میں وہ عقبہ بن معیط کے بارے میں واقعہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابن معیط نے کہا کہ کون ہے جو فلاں قبیلے میں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے لا کر وہ محمد پہ ڈال دے. تو خیر وہ ایک آدمی جاتا ہے لا کر اللہ کے رسول کے اوپر ڈال دیتا ہے. جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں وہاں پر حضرت عبداللہ بھی موجود ہوتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ آتی ہیں اس کو ہٹاتی ہیں. بات تو اتنی ہے، وہاں پر حضرت عبداللہ کا ذکر ہے. لیکن ابھی آدمی کہتا ہے کیا عبداللہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا ابو بکر مسلمان نہیں تھے؟ حالانکہ وہ ابو بکر کا نام ہی نہیں اس روایت کے اندر. کیا ابو بکر مسلمان نہیں تھے؟ انہیں پتا تھا کہ انہیں پھینٹی لگ جائے گی. مرزا صاحب کیا آپ اپنے باپ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پھینٹی لگ جائے گی آپ اگر وہاں جاتے ہیں؟ یہ آدمی فکری انحراف کا شکار ہے. یہ لوگوں میں شکوک و شبہات والی باتوں کو ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ علمی کام کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے. مرزا کے اندھ بختوں کو سمجھنا ہوگا کہ مرزا صاحب کون سا کام کر رہے ہیں. مرزا صاحب تو بس فتنہ پھیلانے والا کام کر رہے ہیں. کبھی علماء دیوبند کو، کبھی علماء اہل حدیث کو، کبھی علماء بریلی کو چیلنج پہ چیلنج، اور یہ تینوں طبقے کے لوگ وہاں پر پہنچے
تو ہر طبقے کے افراد مایوس ہو کر اپنے علاقے لوٹ آئے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب غائب ہو جاتے ہیں جب کوئی پہنچتے ہیں، اور ان کا چیلنج پہلے ویلکم، موسٹ ویلکم، آ جائے، جب پہنچتے ہیں تو غائب رہتے ہیں، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، اور حیران کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو دیکھ کر بھی قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور ایسے باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیاتہ او ننسها نأتی بخیر منہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ، تو قرآن میں تو ہے قُوْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا والمؤلفۃ قلوبهم فتقطعوا امر بینہم زبر۔ دیکھ کر کہہ رہا ہوں میں، حافظ صاحب سے تراویح میں غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، یہ دیکھ کر قرآن صحیح سے نہیں پڑھتا ہے، اور اس کی باتیں دیکھ لیں، چیلنج مفتی تقی کو لے آؤ، امام حرم کو لے آؤ، میں چیلنج پہ چیلنج، یہ بس اپنے ویوز پانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، باقی یہ آدمی نہ علمی ہے، نہ کتابی ہے، نہ بابی ہے، بلکہ یہ انجینئر ہے، اس کو روڈ درست کرنا چاہیے، بیت الخلا درست کرنا چاہیے، پیشاب خانے بنانا چاہیے، بلڈنگیں بنانا چاہیے، یہ کہاں آ کر اپنا چورن بیچ رہا ہے کیونکہ فالوورز کو پا سکیں، ویوز کو پا سکیں اور دو چار پیسے کمائیں۔ مرزا صاحب دو چار پیسے کمانے کے چکر میں کل تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دو گے؟ امیر معاویہ کل قیامت میں آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے کہ مرزا جہلمی، کس بنا پر تو نے مجھ پر یہ الزام لگایا، تہمت لگائی کہ میں نے شراب پیا تھا؟ مرزا صاحب بچیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور ان صحابہ کے نام پر صدقہ و خیرات کیجئے جن کو آپ نے اپنی گندی زبان کے ذریعے سے تہمت درازی کی اور ان پر الزام تراشیاں کی ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ ممکن ہے کہ وہ اصحاب بھی آپ کو معاف کریں جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت پائی تھی، جن کے بارے میں آپ اتنے مغلظات اپنی گندی زبان سے بکتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کے فتنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے اسٹوڈنٹس جو اندھ بھکت ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔